بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو انتہائی دلچسپ اور بڑی ہی اہم ویڈیو ہے ان لوگوں کے لیے جو کسی بھی قسم کا نشہ مثلا سگریٹ، نسوار یا اس کے علاوہ کسی قسم کے چھوٹے یا بڑے نشے کے عادی ہیں۔ وہ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں، کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کے دماغ میں اٹھنے والے تمام سوالوں کے جوابات موجود ہیں۔ انسان کسی بھی وجہ سے نشے کا عادی تو بن جاتا ہے، مگر پھر ساری زندگی اس بارے میں سوچتا رہتا ہے کہ اب اس نشے سے جان کیسے چھڑائے۔ دوستو، میں نے بہت سارے لوگوں کو نشہ ترک کرتے دیکھا ہے۔ افیون، پاؤڈر، آئس، چرس اور سگریٹ، یہ تمام چیزیں آسانی سے ترک ہو سکتی ہیں۔ ان تمام بڑی لعنتوں سے جان چھڑائی جا سکتی ہے۔ میں یہ الفاظ بڑی وضاحت کے ساتھ اور گارنٹی کے ساتھ بول رہا ہوں، مگر سگریٹ سے جان چھڑاتے چھڑاتے انسان پاؤڈر یا سمد کے نشے پر لگ جائے تو سگریٹ چھوڑنے کی کیا خوشی۔ پاؤڈر کا نشہ تو چھوڑ دے، مگر انجیکشن لگوانا شروع کر دے تو پاؤڈر کو چھوڑنے کا کیا فائدہ۔ میں نے اپنی زندگی میں یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ ان چیزوں سے جان چھڑانے کے لیے نسوار جیسے ادنا سے نشے کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ نسوار ایک معمولی، کم خرچ اور ادنا سا نشہ ہے، مگر اس کی بنیاد پر دنیا کا ہر نشہ ترک کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر نسوار کا عادی انسان نسوار کو ترک کرنا چاہے تو دنیا کے کسی بھی بڑے سے بڑے نشے میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ میں نسوار کو پرموٹ نہیں کر رہا، ایک حقیقت بیان کر رہا ہوں، اور اس سے متعلق دو غلط فہمیوں کو بھی دور کر لیں۔ نمبر 1، یہ کہ نسوار صرف غریبوں کا نشہ ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اگر تاریخ میں جھانکا جائے تو یہ نشہ بڑے بڑے امریکہ، برطانیہ اور روس کے بادشاہوں کے درباروں میں بھی استعمال ہوتا رہا ہے، اور برے صغیر میں اس کو آئے قریباً صرف 200 سال گزرے ہیں۔ اور نمبر 2 یہ کہ نسوار کسی پٹھان کی ایجاد نہیں ہے، بلکہ یہ یورپ سے شروع ہوئی اور انگریزوں کے توسط سے ہی برے صغیر میں پہنچی ہے۔ نسوار کے تمباکو کی فصل ہوتی ہے، جس کے پتوں کو پیس کر اس میں چونے کی مخصوص مقدار اور کچھ مقدار میں راکھ ملا کر تیار کیا جاتا ہے۔ دوستو، امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے ضرور دے سکتے ہیں، اور آئندہ انشاءاللہ ملاقات ہوگی کسی اور نئے موضوع کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔